بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد آصف عزیز آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ہماری اردو میں خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ دوستو، میں آپ کی خدمت میں ایک نیا ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ مادھمک آچاری کا جو سلیبس ہے اس کا فرسٹ یونٹ ہے زبان کی تعریف، اہمیت و افادیت۔ تو اسی سے کچھ سوالات لے کر میں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو چیپٹر ہے، یہ جو یونٹ ہے بہت ہی چھوٹا ہے، اس سے زیادہ سوالات نہیں بن سکتے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں جیسے زبان کی تعریف کیا ہے، تو اس کا ایک لائن میں جواب ہوگا کہ جو ہم اپنے خواہشات، تجربات، مشاہدات کو دوسرے تک پہنچانے کا جو ذریعہ استعمال کرتے ہیں وہی زبان ہے نا۔ اسی طرح سے سوالات بن سکتے ہیں کہ زبان کے اقسام کیا ہیں، تو تقریری زبان ہے، تحریری زبان ہے، اشاری زبان ہے۔ نابیناؤں کے لیے ایک الگ تحریر ہوتا ہے، جیسے رسم الخط بولتے ہیں، ہے نا، برین لپی جس کو بولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مادری زبان ہے، سرکاری زبان ہے، دفتری زبان ہے، قومی زبان ہے نا، یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی سے کچھ سوالات یہاں جو ہے وہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ دیکھتے ہیں وہ سوالات کیا کیا ہیں۔ تو اس کا پہلا سوال ہے کہ ذیل میں سے زبان کی تعریف کی مثال ہے، کیا ہے؟ اپنے احساسات و جذبات کو دوسرے تک پہنچانے کا ذریعہ، یہ زبان ہے۔ یا ارادے سے نکالی گئی منہ سے کچھ مانوس آوازیں، یہ زبان ہے۔ یا وہ ملفوظ آوازیں جو منہ سے ادا کرتے ہیں اور مافل ضمیر کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے، وہ آوازیں جو ہم منہ سے ادا کرتے ہیں اپنے مافل ضمیر کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس میں سے کون سا صحیح ہو جائے گا؟ اے، بی، سی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی، یعنی کہ یہ سبھی زبان کی تعریف کے لیے کی جو مثال ہے وہ صحیح ہے۔ یعنی زبان وہ ہے جس سے ہم اپنے احساسات، جذبات کو دوسرے تک پہنچانے کا جو ذریعہ استعمال کرتے ہیں وہ زبان ہے۔ دوسرا، ارادے سے جو اپنے منہ سے جو نکالتے ہیں آواز، وہ زبان ہے نا۔ وہ ملفوظ آوازیں جو ہم منہ سے ادا کرتے ہیں اور اپنے مافل ضمیر کو دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ تینوں اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، یعنی ڈی۔ زبان سے متعلق علم کو کیا کہتے ہیں؟ اے، لسان، بی، علم لسانیات، سی، علم عمرانیات، اور ڈی کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا علم لسانیات۔ ٹھیک ہے، آگے ہے ہم جو روز مرہ کی زندگی میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں وہ زبان کی کون سی قسم ہے؟ وہ زبان کی کون سی قسم ہے؟ یعنی ہم جو بات چیت کے لیے جو زبان کا استعمال کرتے ہیں وہ زبان کی کون سی قسم میں آتی ہے؟ تقریری، تحریری، دونوں، یا کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تقریری۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے، ہم اپنے جذبات، احساسات، تجربات، مشاہدات کو لکھ کر دوسرے پہ ظاہر کرتے ہیں، یہ زبان کی کون سی قسم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تحریری۔ یعنی کہ ہم اپنے جذبات، احساسات کو لکھ کر کسی دوسرے کو ظاہر کرتے ہیں، وہ کون سی قسم ہے؟ تحریری۔ تقریری وہ ہو گیا جو ہم بات چیت کرتے ہیں، تحریری وہ ہو گیا جو ہم لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد زبان کی سب سے ترقی یافتہ شکل کون سی قسم مانی جاتی ہے؟ اشاری، تصاویری، تحریری، یا تقریری؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تحریری۔ یعنی زبان پہلے بول چال کے لیے استعمال ہوتا ہے کوئی بھی زبان، اس کے بعد پھر اس میں تحریری کام لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب تحریری کام لیا جانے لگتا ہے کسی بھی زبان میں تو وہ زبان کی سب سے ترقی یافتہ شکل مانی جاتی ہے۔
आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी जुबान को तहरीरी शक्ल देने के लिए इस्तेमाल होने वाले अलामात को क्या कहते हैं? खत, खुतूत, मकतूब या रस्मुल खत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रस्मुल खत, है ना। किसी भी जुबान को तहरीरी शक्ल देने के लिए इस्तेमाल होने वाले अलामात को क्या कहते हैं? रस्मुल खत। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कोई शख्स समात से महरूम है, यानी सुनने से महरूम है, तो इस तक हम अपनी बात पहुंचाने के लिए जुबान की कौन सी किस्म का इस्तेमाल करते हैं? तकरीरी, इशारी, दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इशारी। यानी कि कोई सुनने से महरूम है तो उसे हम इशारों से समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो जुबान की एक किस्म है। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल रस्मुल खत का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? समाज से महरूम लोगों के लिए, बिनाई से महरूम लोगों के लिए, दोनों के लिए या किसी के लिए नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिनाई से महरूम लोगों के लिए, जो देख नहीं सकते हैं उसके लिए ब्रेल रस्मुल खत का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह का रस्मुल खत है जो बिनाई से महरूम लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अपने घर में जो जुबान सीखता है वो कहलाता है सरकारी जुबान, घरेलू जुबान, मादरी जुबान या दुख्तरी जुबान? तो इसका सही जवाब है मादरी जुबान। जो बच्चा अपने घर में सीखता है वो मादरी जुबान कहलाता है। कौमी जुबान क्या है? किसी भी मुल्क की जुबान, किसी जमात की जुबान, किसी शख्स की जुबान या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसी भी मुल्क की जुबान, ये कौमी जुबान कहलाता है। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द ही। और ये जो आप अपने स्क्रीन में जो PDF देख रहे हैं, ये मेरी किताब है, बहुत ही जल्द आप लोगों को मिल जाएगी। बहुत ही जल्द ये किताब घरों में दस्तयाब हो जाएगी, आप वहाँ से जाके इसे ख़रीद सकते हैं। तो चलिए, मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।